کلپ نمبر 785۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 49 سے 51 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ ترجمہ، پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ فلما اعتزلهم، پھر جب ابراہیم لوگوں سے جدا ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے تاکہ وہ ان سے انسیت حاصل کریں، اور ان سب کو ہم نے مقام نبوت سے سرفراز فرما کر احسان فرمایا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، لیکن چونکہ حضرت اسحاق بہت سے انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا گیا۔ آیت فلما اعتزلهم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی دراز ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا و آخرت کی عظیم ترین نعمت نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں وسیع رزق اور اولاد عطا کی، اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی کہ ہر دین والے مسلمان ہوں، خواہ یہودی ہوں یا عیسائی، سب ان کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں تو نمازوں کے اندر ان پر اور ان کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس واقعے سے چار باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حق کی طرف ہدایت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج اور اچھے اخلاق والا ہو، کیونکہ عام طور پر جو بات سختی سے کہی جاتی ہے سننے والا اس سے منہ پھیر لیتا ہے، البتہ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں اسی کو بروئے کار لایا جائے۔ نمبر دو، اپنے سے بڑے مرتبے والے کی پیروی کی جائے۔ یاد رہے کہ اطاعت و فرما برداری میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ہے، اور صحابہ و ائمہ دین کی پیروی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی ہی پیروی ہے۔ نمبر تین، جو شخص دنیا و آخرت میں ظاہری و باطنی سلامتی چاہتا ہے وہ برے ساتھیوں اور بد مذہب لوگوں سے جدا ہو جائے۔ نمبر چار، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے بہت بہتر اور زیادہ پسندیدہ بدل عطا فرماتا ہے، اور اس سے پہلی چیز کے چھوٹنے پر ہونے والی وحشت انسیت میں بدل جاتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی گئیں، اور اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیل اللہ علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کے بعد اب کلیم اللہ علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 صفات، اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے۔ نمبر دو، آپ علیہ السلام رسول و نبی تھے۔ نمبر تین، آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نمبر چار، آپ علیہ السلام کو اپنا قرب بخشا۔ نمبر پانچ، آپ علیہ السلام کی خواہش پر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے فرمایا تاکہ دادا اور پوتے کے ذکر میں فاصلہ نہ ہو۔
ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔